السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو کچھ سنیں گے، جانیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے تاکہ آنے والے کل میں خوبصورت پاکستانی اور سچے مسلمان بن سکیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ آگے شیئر بھی کرتے ہیں، دوسرے دوستوں ساتھیوں کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اچھی بات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو لیے اجر دے گا اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی اور دنیا بھی۔ تو آتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 887 887۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یعنی ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسواک کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم مختلف قسم کے برش اور مختلف پیسٹ جو ہیں مختلف کمپنیوں کی بنی ہوئی وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے ہمارے نبی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ یعنی مسواک کے اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہر نماز کے سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس وضو میں مسواک جو ہے وہ ضرور کی جائے۔ یہی سمجھ لیا جائے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سختی سے یہ حکم ہے کہ مسواک ضرور کی جائے۔ اب مسواک کے فوائد بے بہا ہے، اس پر ویڈیو اگر تفصیل سے بنائی جائے تو کئی ویڈیو بن سکتی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسواک جو ہے اس کا ہمارے جسم کو اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ شاید اور کوئی عمل، کوئی ایکسرسائز ہمیں اتنے فائدے نہ دیتی ہو، ہم اس کے اتنے فوائد حاصل نہ کر پاتے ہوں جتنے کہ مسواک کے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی جگہ جو ہم ٹوتھ برش یا مختلف کمپنیوں کی ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، ان پر جب تحقیقات ہوئی ہیں تازہ ترین، تو اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے اندر چاہے وہ خالی برش ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی پلاسٹک کے وہ جو ریزے ہیں اس کو استعمال کرنے سے جسم میں جو خون ہے ہمارا، یعنی جسم کے اندر جو ہے کینسر، جسے خونی کینسر کہتے ہیں، یعنی خون کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کینسر جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس کے جو پیسٹ ہے اس کے مختلف کیمیکلز ایسے ہیں جس سے ہمارے جسم میں کینسر بنتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں آج کے بعد ٹوتھ پیسٹ اور اس کا برش جو ہے وہ اسے استعمال کرنا چھوڑ دیں، اسی جگہ مسواک جو کہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے اسے اپنے استعمال میں لائیں۔ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے اندر یہ تبدیلی جلد از جلد کریں۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف، تو اس میں بھی پہلے مسواک کے حوالے سے ہی کر لیتے ہیں کہ مسواک جو ہے
ہمارے جسم کو جو فائدے پہنچاتی ہے اس کا ہم سارا کا سارا جو آپ سوچ لیں کہ ہم فائدے کیا ہیں وہ ممکن نہیں ہے. اتنے زیادہ فوائد ہیں، یعنی پیٹ کی کئی بیماریوں سے لے کر دانتوں کی کئی بیماریاں، اور پھر نظر کا تیز ہونا، نہ کرنے سے کمزور ہونا، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ بھی بے بہا فوائد ہیں. تو ہمیں مسواک کی طرف آنا ہوگا، جو کہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، کیونکہ ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں جو کہ ہمیں درست اور غلط کا فیصلہ کرنے میں مدد نہ دے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں سچ بولنا سر فہرست رکھا ہوا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ جھوٹ میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں اور سچ کی طرف آئیں. اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو معاشرے میں بہتری آئے گی، ماحول اچھا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی عادت پڑے گی، اور ایک دوسرے کے خلاف بولنے کی عادت ختم ہوگی. دوسرا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی طرف میں دیکھتا بھی نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم اور بھی نیک کام کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، اور اس کے بعد جب دعا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہماری طرف دیکھ بھی رہے. جب دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر سے اس جھوٹ کی لعنت کو ختم کریں. روزانہ شمار کریں کہ آج سارا دن میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا، کتنی دفعہ سچ بولا. اگر سچ کی تعداد روزانہ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، نہیں تو ہم بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جس نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں بہترین انعام جنت کی صورت میں تیار کر رکھا ہے. ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح سے کوشش کرنی ہے، غیبت جیسے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اس طرح سے کوشش کرنی ہے دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اخلاق حسنہ جو ہے اس کا بھی کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے پھلدار پودے لگائیں، جس سے آنے والے کل میں ہمارے لوگوں کو، ہماری نئی نسل کو کھانے کو بھی کچھ ملتا رہے، اور ساتھ ساتھ باقی فوائد جو ہیں آکسیجن، سایہ، اس کی لکڑی، یہ سارا کچھ بھی ہمیں میسر ہوتا رہے. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے ایک بیج، ایک گٹلی زمین میں لگا دی ہے، اس کے بعد وہ پودا اللہ تعالیٰ نے اسے اگایا، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پھل لگایا، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے کام آ رہے ہیں. اس لیے ساتھ ساتھ وہ پودا بھی عبادت کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ اجر، یہ سارا کچھ دنیا میں بہتری اور آخرت میں اجر کی صورت میں جنت میں جانے کا موقع ملے گا. یہ سارا کچھ میسر آتا ہے صرف ایک پودا لگانے سے. تو ہم اس میں کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کیوں کوتاہی کر رہے ہیں؟ اگر زندگی میں ابھی تک کوئی پودا نہیں لگایا تو آئندہ چند دنوں میں جلد از جلد پودا لگانے کی کوشش کریں، اور وہ بھی پھلدار ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے رشوت دینے سے اور رشوت لینے والوں میں سے بھی پیچھے ہٹانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر سرکاری عہدے پر بیٹھے ہیں تو رشوت لینے سے باز رہیں، اور اگر آپ اپنے کسی کام کے سلسلے میں سرکاری عہدے پہ بیٹھنے والوں کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پر اپنے آپ کو رشوت دینے سے بچائیں. یہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام درست کر کے اپنی آخرت کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرنے اور اس کا ڈھیروں اجر پانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خصوصی اپنا کرم فرمائے، اور ہم تعداد میں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان اچھی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں،
اور جلد از جلد اپنے ملک میں اور اپنے تمام مسلمانوں میں امن اور سکون والی زندگی جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے چاہنے والوں کو بھی خوش رکھے، آپ کے جاننے والوں کو بھی خوش رکھے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہوں اور ہمیں جنت کا انعام جو ہے وہ بھی میسر ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں اپنے بندے سے جب وہ استغفر اللہ کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ جب وہ اس طرح سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئندہ زندگی میں آپ ڈھیروں کامیابیاں سمیٹیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی امن اور سکون کی زندگی پائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قدم پر بہتر سوچ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔